بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد 10 نمبر 156 آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث سننے اور سنانے کا طریقہ۔ خاتمے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان چند مباحث کا ذکر فرما رہے ہیں جو حدیث سننے حدیث کے طالب علم یا حدیث کے استاد کے آداب سے متعلق ہو۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق میں حدیث کے سننے اور سنانے کے طریقے سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ جو طالب علم استاد سے حدیث پڑھ رہا ہو تو اس کو کس طریقے سے سننا چاہیے، اور جو استاذ طالب علم کو حدیث سنا رہا ہو تو اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول حدیث میں ان طریقوں اور ان اصولوں سے بھی بحث کی جاتی ہے اور ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور اہم ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وصفۃ سماعہ بألا یتشاغل بما یخل به من نسق او حدیث او نعاس وصفۃ اسماعہ كذلك وان يكون ذلك من اصله الذي سمع فيه او من فرع قوبل على اصله فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف۔ فرماتے ہیں کہ حدیث کے طالب علم کو حدیث سننے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیز میں مشغول نہ ہو جس کی وجہ سے حدیث کے سننے میں خلل آتا ہو، یعنی وہ کچھ لکھ نہ رہا ہو، اور یا بات چیت نہ کر رہا ہو، یا وہ اونگ نہ رہا ہو، سو نہیں رہا ہو۔ اور اسی طرح حدیث سنانے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کو بھی معلوم کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث اس نسخے سے اور اصل سے سنائے جس میں اس نے سنا ہے، یا اس فرع نسخے سے جس کا اصل پر مقابلہ کیا گیا ہے۔ فَإِن تعذر، اگر یہ مشکل ہو تو اس کی کمی کو پورا کرے اجازت کے ساتھ، اگر وہ نسخہ مخالف ہے، جن جگہوں میں مخالف ہیں اس میں اجازت کے ساتھ اس نسخے کی کمی کو پورا کریں۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ سب سے پہلے طالب حدیث کے لیے، حدیث کے طالب علم کے لیے طریقہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی چیز میں مشغول نہ ہو جس کی وجہ سے حدیث کے سماع میں خلل آتا ہے۔ انسان جب سن رہا ہوتا ہے تو وہ درست طریقے سے لکھتا ہے، لیکن اگر وہ سننے کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز میں مشغول ہو تو پھر اس میں خلل آئے گا اور وہ غلط لکھے گا اور درست طریقے سے وہ لکھے گا نہیں۔ اور اس کی چند مثالیں دی ہے کہ مثلا کس چیز میں مشغول ہو جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے نہیں سن سکے گا۔ ان میں ایک طریقہ ہے نسخ کا، ایک جو وجہ ہے وہ نسخ ہے، کہ مطلب وہ کوئی اور نسخہ تیار کر رہا ہے، کوئی اور لکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ سن بھی رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں سن سکے گا۔ یا وہ کسی ساتھی کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ صحیح نہیں سن سکے گا۔ اور یا یہ کہ اس کو نیند آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اونگ رہا ہے، تو اونگنے کی حالت میں انسان جب کوئی بات سنتا ہے تو پوری طریقے سے نہیں سنتا۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طالب علم اچھے طریقے سے یکسو ہو کر حدیث کو سنیں۔ اور یہ پہلے میں بتایا تھا کہ یہ جو مباحث ہے اس کا تعلق آداب اور اخلاق سے ہے، جس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ میں سے چند کا انتخاب کیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر تفصیل کسی کو مطلوب ہے تو وہ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سامع کے لیے اور راوی کے لیے کون سے اخلاق اور کون سی باتوں کا تفصیل سے ذکر کیا، اور اس میں محدثین کے باقاعدہ اقوال اور مثال اس میں موجود ہے۔ دوسرے مرحلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث سنانے کا طریقہ بھی محدث کو آنا چاہیے، اور حدیث سنانے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ جس نسخے سے سنا رہا ہے تو وہ نسخہ اصل ہونا چاہیے۔ تحقیق کے میدان میں جب کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے تو پھر اس کے کئی نسخے بناتا ہے، تو ایک اس کو کہتے ہیں نسخۃ الاصل،
اور ایک نسخہ فرع میں سے ہوتا ہے۔ مصنف جو نسخہ مکمل تیار کر کے شروع میں تو مسودہ لکھتا ہے، پھر مسودہ میں کچھ کاٹ کے یا تصحیح کر کے اس کے بعد وہ مبیضہ بناتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں، تو یہ اس کو اصل نسخہ کہتے ہیں جو مصنف کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوئی طالب علم اس سے نسخہ تیار کرے، پھر اس نسخے سے کوئی نسخہ تیار کرے، اس نسخے سے کوئی نسخہ تیار کرے، تو ان کو فرع نسخے کہتے ہیں۔ اصل نسخہ وہ ہوتا ہے جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا، یا پھر مصنف کے جو ہاتھ کا لکھا ہوا ہوتا ہے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بعض نسخے ایسے ہوتے ہیں جو اصل کے کسی نہ کسی طرح قائم مقام ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نسخہ تو اصل نہیں ہوتا لیکن اصل سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ اصل کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے، اور پھر جب مصنف بھی اس پر دستخط کرے اور وہ اس کو ایک نظر اس پر یعنی ملاحظہ کرے، تو اس کے بعد وہ بھی اصل کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو جب وہ سماع کرے، سنائے، تو اپنے حافظے سے نہ سنائے، اچھی بات یہ ہے کہ اس اصل نسخے سے سنائے جس میں اس نے استاد سے سنا ہے، تو اس میں اغلاط کم ہوگی۔ اور اگر اصل نسخہ نہیں ہے، فرع ہے، تو فرع بھی وہ ہونا چاہیے جس کا اصل پر مقابلہ کیا گیا ہو۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ آگے یہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ اصل سے وہ سنا سکتا ہے، نہ فرع سے سنا سکتا ہے، اور یعنی کوئی مشکل ہے تو اس میں کچھ اضافات ہے جس پہ اصل نہیں ہے یا وہ اصل کے قائم مقام نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اجازت کے ساتھ اس کی کمی کو پوری کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ مثلا ایک استاد نے ایک کتاب، ایک شیخ نے ایک کتاب کسی استاد سے سنی ہوتی ہے، پھر اس اصل شیخ نے اس میں کچھ اضافہ کیا ہوتا ہے، یا اس نے جو سماع کیا اس میں سے بعض کو اجازت اس کو اجازت حاصل ہے اور بعض کی اجازت حاصل نہیں ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس ٹکڑے کا اس کو یعنی اجازت حاصل نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کی اجازت لے لے۔ عام طور پر جو محدث ہوتا ہے وہ اپنے استاد سے یا تو استاد سناتا ہے، یہ سبق پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اور یا یہ کہ یہ استاد کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کسی کتاب کا کچھ حصہ اس سے رہ گیا ہوتا ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس کو چاہیے کہ اس بقیہ حصے کی اس کی سے اجازت لے لے۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ بھی اس کو سنائے یا استاد سے سنے، لیکن اگر یہ مشکل ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی طرف سے اجازت لے لے، تو اجازت کے ذریعے سے بھی تو آگے بیان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا پھر آگے اجازت کے طریقے سے وہ بیان کرے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ اگر نسخے میں کوئی مخالفت ہے، یعنی اصل استاد نے کوئی تبدیلی کی ہے اور یہ اس اصل نسخے سے اب نہیں سنا رہا ہے بلکہ کوئی اور نسخے سے سنا رہا ہے، تو اس مخالفت والی روایت کی چونکہ استاد سے اس نے سنا نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی اجازت حاصل کرے۔ چنانچہ شیخ ابراہیم اللاہم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں وتفسیرہ ان الشیخ یکون له عدۃ اصول قد سمع الشیخ بواحد منها، جو استاد ہوتا ہے اس کے کئی اصل نسخے ہوتے ہیں، یعنی یہ کتاب وہ جب لکھتا ہے تو پہلے ایک نسخہ بنا دیتا ہے، پھر کچھ سالوں کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتا ہے اور وہ بھی نسخۃ الاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور نسخہ بنائے تو 3-4 نسخے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک مصنف کے ہوتے ہیں۔ تو فإذا أراد الشيخ أن يسمع طلابه أو يقابل ما سمعوه منه فمن أصله الذي سمع فيه من شيخه، تو اب اس کے جو طالب علم ہے اس کو چاہیے کہ یہ اپنے طالب علموں کو اس نسخے سے سنائے جس میں اس نے استاد سے پڑھا ہے، نہ کہ کسی اور اصل سے جس میں اس نے استاد سے نہیں سنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اصل ثانی میں کوئی اضافہ ہوگا جو اس نے استاد سے سنا نہیں ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی اور جس کی روایت اس کو یعنی حاصل نہیں ہوگی اور اس کا آگے اس کو بیان کرنا درست نہیں ہوگا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا طریقہ بتایا تھا کہ اجازت لے لیں۔ فإن تعذر الاسماع، اگر اس کے لیے مشکل ہے اپنے اصل نسخے سے جو استاد کا اصل نسخہ ہے، مثلا یہ ہے کہ یہ استاد سے دور ہے یا اصل ضائع ہو گیا ہے، تو اب اس کے بدلے میں اب جو فرع نسخہ ہے اس کو بنیاد بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی مشکل ہو اور
یعنی اصل سے بھی نہیں سنا سکتا، اس کے فرع سے بھی نہیں سنا سکتا، ایسا نسخہ ہے جس میں اس نے استاد سے نہیں سنا ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ اس خلل کو اجازت کے طریقے سے پورا کرے، کہ مطلب اپنے استاد کو کہے کہ مجھے تمام کی اجازت دے دے، تو لہٰذا جو تبدیلیاں کی گئی ہوگی اس کو بھی اس کی اجازت اس کو مل جائے گی، تو لہٰذا پھر یہ آگے بیان کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جو محدثین ہوتے ہیں وہ اس طالب علم کو کتاب بھی سنا دیتے ہیں، آخر میں اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ تو اجازت اس لیے دیتے ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو اور اس کو پھر کوئی مجبوری اس کے لیے بن گئی ہو تو پھر وہ اجازت کے ذریعے سے اپنی یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر تو آج کا جو سبق تھا اس میں یہ بات تھی کہ جو حدیث کا طالب علم ہے اس کو چاہیے کہ حدیث سننے کا جو طریقہ ہے درست وہ بھی محفوظ کرے، صحیح طریقے سے اس پر عمل کرے، اور استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو سنائے۔ اور اس سے پہلے ایک تنبیہ یہ بھی ذکر کی تھی کہ یہ جو مسائل ہیں اب آج کل کے زمانے میں ان میں سے اکثر مسائل کا ہمارے زمانے کے طلباء اور استاد سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں تو حدیث کی کتابیں مدون ہو چکی ہے، اور اب اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اگر طالب علم کوئی بات چیت کر رہا ہو تو اس سے حدیث میں کوئی غلطی آئے گی، بلکہ وہ تو ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں وہ سن رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال فی الجملہ یہ آداب پھر بھی طالب علم کے لیے ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ پھر بھی وہ سبق سنتے وقت ایسی چیز میں مشغول نہ ہو جس کی وجہ سے استاد کی بات اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ آ رہی ہو، ورنہ وہ پھر دوسروں کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرے گا جائز ناجائز کا، استاد نے جائز کا لفظ استعمال کیا ہوگا اور اس کے کان میں یہ پڑا ہوگا کہ یہ ناجائز ہے، یا جائز کو ناجائز بنائے گا، ناجائز کو جائز بنائے گا۔ تو یہ آداب آج کل کے زمانے میں بھی ضروری ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی نوعیت بدل جائے گی۔ اس طرح استاد کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس اصل سے سنائے جس میں اس نے سماع کیا ہے، تو یہ اس زمانے میں تھا جب کہ کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھی، مدون نہیں ہوتی تھی۔ آج کل میں تو اب کسی بھی کتاب سے استاد پڑھائے، لیکن آج کل کے زمانے میں ہم اس قاعدے کو اس طور پر منطبق کر سکتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ ایسی کتاب کا انتخاب کرے جو مصنف کی طرف اس کی نسبت درست ہو، اور وہ معتبر نسخہ ہو، معتبر مکتبے سے چھپا ہو، معتبر محقق کا ہو، اور تو اس سے طالب علم کے سامنے کتاب پڑھائے۔